میرے بندے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے، ساری کائنات سے نہیں ہے، یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے لیے، پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے، اور حیات طیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں۔ نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما برداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو اکثر نہیں کھلتے، اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں، خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں، غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو۔ تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ، جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کہ نافرمان؟ تو میری شکل دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا نافرمان۔ میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی؟ کہنے لگا جی بے وفائی۔ تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان، بیوی ہو بے وفا، تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے؟ میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ کہا جی بے وفائی۔ میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھو گے کیا پھر تم؟ رات کو تہجد کی نماز پڑھو گے کہ فلم دیکھو گے؟ کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا، میں پوری بات سمجھ گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا، میں نے کہا اگر تو نے دل میں اس بات کا عزم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدا را بیٹھ کے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عزم کر لے اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، میری مدد کر، آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری کوشش کروں گا، جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عزم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ 10 قدم چلتے ہیں، وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تو نے اپنے نفس کو، اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھ نفس پر تو چلنے کے لیے نہیں ہے، نفس پر جانور چل سکتا ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا۔ کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے فلاں کی ٹانگ کیوں پکڑی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی، میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری۔ سانپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے کیوں کاٹا فلاں کو، وہ کہے گا اللہ یہ تو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی اور میں بالکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں۔ شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی، میں نے کبھی پھل نہیں کھائے، وہ تو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، میں نے کبھی سبزیوں پر منہ نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، میری تو جو تو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا۔ بکری اللہ سے، گھوڑا اللہ سے، اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو منہ نہیں لگایا، جو تو نے گھاس پھوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستوں۔ کل کراچی ایئرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے۔
اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی، کتنی مضبوط چیز ہے یہ، اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بجھا دیتی ہے، جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے۔